السلام علیکم ناظرین، یو واچنگ ڈیبیٹ ود نادیہ مرزا۔ ناظرین، پی ایم ایل این کی قیادت، پیپلز پارٹی کی قیادت اس طرف آج گلگت بلتستان میں جس قسم کی بیان بازی کر رہی ہے، جس قسم کی الیکشن کیمپین رن کر رہی ہے، ان کے بیانات کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ اتحادی جماعتیں اور ایسی اتحادی جماعتیں جو ایک دوسرے کے بغیر حکومت، جن کے بغیر حکومت چل ہی نہیں سکتی۔ یعنی پیپلز پارٹی نے مکمل طور پر بیساکھیاں پرووائڈ کی ہوئی ہیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو، اور اس پہ انتہائی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ انہی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور جب یہ معاملات چل رہے ہیں تو پھر لاہور اور کھانوں کی بات تو پیچھے رہ گئی، لاہور اور کراچی کا موازنہ بھی شروع ہو گیا ہے، جس کا جواب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت دفاع کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ان کے پاس دفاع میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میئر کراچی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری دعا ہے کہ ہنزا کو بھی کراچی جیسا بنا دیا جائے، یا ہنزا کراچی جیسا بن جائے تو ہم تو صرف ہاتھ جوڑ کے ان سے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں۔ رہ گئی ہے پی ٹی آئی، ہے تو وہ اپوزیشن پارٹی، لیکن اس وقت چونکہ پی ٹی آئی کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کو اس وقت کہا یہ جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ان کو الیکشن کیمپین کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ کچھ جنید اکبر سمیت کچھ لوگوں کو واپس کر دیا، کچھ کو جانے نہیں دیا، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے جو امیدوار ہیں وہ کھڑے تو کیے ہیں۔ اب اس پہ جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ ایک جگہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس حالات اس نہج پر نہ پہنچا دیا جائے کہ ہمیں سسٹم سے علیحدہ پر غور کرنا پڑے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے کھیل داس کوہستانی صاحب نے، جو کہ اسٹیٹ منسٹر فار ریلیجیس افیئرز اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی، پی ایم ایل این کے سینئر رہنما۔ شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، منسٹر فار انفارمیشن این پی آر خیبر پختونخوا، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما۔ ارسلان شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسپوکس پرسن ہیں سندھ گورنمنٹ کے، میئر بھی ہیں سکر کے۔ بہت شکریہ تینوں شخصیات کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ ارسلان شیخ صاحب، یہ معاملہ کیا ہے؟ مطلب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پوچھو 28 ترمیم کب آ رہی ہے، کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو کچھ نہیں پتا اس حوالے سے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کہتی ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا۔ مگر گلگت بلتستان کی جو انتخابی مہم ہے اس میں تمام کے تمام جو پرچے کے سوالات کے جوابات بلاول بھٹو زرداری صاحب وہی دے رہے ہیں جو 28 آئینی ترمیم میں، چاہے وہ بی آئی ایس پی پروگرام ہو، چاہے وہ این ایف سی ہو، چاہے وہ کراچی گوادر ہو، چاہے 28 ترمیم ہو۔ معاملہ کیا ہے سر؟ پتہ ہے آپ بسم لوگوں اللہ کو؟ الرحمن الرحیم۔ ہاں دیکھیں، جب کوئی بھی امینڈمنٹ آتی ہے تو ڈیفینیٹلی پہلے کیبنٹ سے اپروو ہوتی ہے، اور اگر کوئی اتحادی ہوتی ہے یا ایون اپوزیشنز ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ تو ایز فار کوئی اس طریقے سے پولیٹیکل سچویشن آپ کہہ سکتی ہیں ڈائریکٹلی نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی جب آپ کے جرنلسٹ، ڈفرینٹ سیکٹرز آف سول سوسائٹی یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اسپیکولیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کوئی، بالکل آپ کہیں کہ بالکل 0% کوئی چیز انڈر ڈسکشن نہ ہو، یا آپ کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے کوئی نہ ہو، تو اس کو بھی رول آؤٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی ترمیم جو پاکستان کے یا پاکستان کے صوبوں کے یا عوام کے مفاد میں نہیں ہوگی تو اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ پھر ساتھ ساتھ اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں انٹرنیشنل ڈائنامکس جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں، اور ورلڈ آرڈر جو ہے وہ پورا ایک کمپلیٹ نئے نیو ڈائنامکس جو ہیں وہ فارم ہو رہے ہیں۔ تو کوئی ایسی چیز جو آپ کی ریاست یا آپ کی اس وقت جسے آپ کہیں گے کہ کی کنسرن آف دا اسٹیٹس کے اوپر ہوگی تو اس کے اوپر پارلیمنٹ میں ڈسکشنز ہوں گی، کیبنٹ سے یقیناً اس ہوں کا گی، اپروول دیکھیں ہوگا۔ یقیناً ہوں گی، ظاہر سی بات ہے، کنسنسس کے بغیر تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ کھیلدار صاحب ذرا فرمائیے گا، یہ جو سارا مدعا ہے 28 مجھے ترمیم، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے، یہ جو سارا مدعا ہے 28 ترمیم کا، 28 آئینی ترمیم کا، بلاول بھٹو زرداری کی تقاریر سے اور پی ایم ایل این کے بیانات سے لگتا تو یہی ہے کہ اب آئی اور تب آئی، ذرا بتائیں کب تک آ رہی ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ 28ویں ترمیم میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں آئے گی، مگر جو باتیں کی جا رہی ہے میڈیا پہ خصوصاً، یا جو افواہیں ہیں، ایسی کوئی ڈسکشن حکومت کے اندر نہیں ہے، نہ ہماری پارلیمانی پارٹی میں، نہ ہمارے کابینہ میں کوئی مسودہ آیا ہے۔ ایون ہمارے لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی کچھ دن پہلے فرما چکے کہ کوئی اس طرح کی، میں خود میڈیا سے دیکھ رہا ہوں، تو یہ جو صوبوں کے حوالے سے غیر ذمہ وارانہ بات کی جا رہی ہے کہ سندھ میں اتنے صوبے بنیں گے، پنجاب میں بنیں گے، پاکستان میں یہ صوبے چاہیے، کراچی کو الگ کیا جا رہا ہے، تو یہ سب میں سمجھتا ہوں اس کا حقیقت سے فی الوقت کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، نہ کوئی ایسی ڈسکشن ہے، نہ ہم نے سنی ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر 28 ترمیم میں کیا ہے سر؟ لوگوں کی خواہشیں ہیں، مختلف لوگ بات کرتے ہیں۔ اوکے،
دیکھیں 28ویں ترمیم میں جس طرح 26 اور 27ویں ترمیم میں ایم کیو ایم کا ایک بل تھا مکانی اداروں کے حوالے سے، وہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے کابینہ کا بھی فیصلہ تھا کہ آئندہ، پھر ہم پیپلز پارٹی نے اس وقت پہ اختلاف کیا تھا، جب پیپلز پارٹی کوئی اتفاق کرے گی تو وہ چیزیں ہوگی، یا کوئی ضرورت پڑے گی کہ 28ویں ترمیم لائی جائے یا کوئی اور چیزیں ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں وقت سے پہلے بات کرنا، اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنا اور اپنی اپنی خواہشات کو اس سے جوڑنا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اور میرا بھی تعلق سندھ سے ہے، میں بھی کابینہ کا رکن ہوں، میں سمجھتا ہوں سندھ کی عوام جو ہے، میں بھی سندھ کا باسی ہوں، تو سندھ کی عوام دو معاملات پہ، پانی کا معاملہ ہو یا سندھ کی تقسیم، سندھ کی 1 انچ زمین، اس پہ سندھ کی عوام، یہ کوئی پیپلز پارٹی کا صرف اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سندھ کے 6 کروڑ عوام کے فیوچر کا مسئلہ ہے۔ تو اس پہ میں سمجھتا ہوں آئین میں جو چیزیں طے ہے کہ کس طرح کسی صوبے کو اگر ضرورت ہے تو اس صوبائی اسمبلی سے قرارداد آتی ہے، تو یہ چیزیں ایک میں سمجھتا ہوں اس طرح گفتگو کرنے کے بجائے یہ مسائل ہیں۔ یہ بات آپ بلاول بھٹو زرداری کے لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ وہ ساری الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں، مگر دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہو یا کسی نے اسی سے بات کی تو وہ بلاول بھٹو صاحب بتائے کہ کس نے اس کو کہا ہے کہ کراچی جو ہے اسلام آباد سے چلایا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو صاحب ایسے تو بات نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی عام شہری تو نہیں ہے یا کوئی ایسی اس کی خواہش تو نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کے خدشات ہیں تو بتا دیں قوم کو سامنے۔ حکومت میں بھی کابینہ کا حصہ ہوں، میں نے کہیں پہ بھی نہیں سنا ہے، میرے لا منسٹر جو مسودہ تیار کرے گا وہ ان چیزوں کو ڈینائی خود کر چکا ہے، میڈیا کا رپورٹس پڑی ہوئی ہے، وہ بات کر چکے ہیں کہ ان کے بھی علم میں نہیں ہے۔ اچھا یہ 28 آئینی ترمیم لا منسٹر تیار کریں گے؟ اگر چیئرمین صاحب کے پاس ہے تو بالکل بلاول بھٹو، کوئی بھی ترمیم ہوتی ہے وہ لا منسٹری کے اندر ہی گفتگو ہوتی ہے، وہی لائیں گے، وہی ٹیبل کریں گے، وہی کابینہ کے سامنے، وہی اتحادی جو ہمارے ہیں، جو پیپلز پارٹی ہے، جماعتیں ہیں، ہم ٹھیک ہے۔ میں ذرا واپس آتی ہوں گلگت بلتستان الیکشن پہ، کیونکہ وہیں سے معاملہ شروع ہوا ہے، وہیں پہ بلاول بھٹو زرداری تمام اپنی ریزرویشنز کا، کنسرنز کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ ان کو الیکشن کیمپین چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ شفیع جان صاحب ایسا ہی ہے؟ دیکھیں میں نے تو وہاں پہ آپ لوگ کی ریلی دیکھی ہے، بیرسٹر گوہر صاحب وہاں پہ ریلی نکال رہے ہیں، شاندانہ گلزار صاحبہ وہاں پر پہنچی ہیں، ریحانہ ڈار صاحبہ وہاں پر موجود ہیں، پھر یہ شور کیوں؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک گلگت بلتستان کے الیکشن کی بات ہے، یہ شور اس لیے ہے کہ وہاں پہ جنید اکبر خان صاحب جاتے ہیں تو گرفتار ہو جاتے ہیں، شاہد خٹک صاحب جاتے ہیں تو گرفتار ہو جاتے ہیں، اسد کیسر صاحب جانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام آباد ٹریفک ایئرپورٹ کی ٹریفک بند کر دیتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب جاتے ہیں تو پولیس آگے آ جاتی ہے، ریلی نکالتے ہیں تو پولیس آ جاتی ہے، جلسہ کرتے ہیں تو پولیس دعویٰ بول جاتی ہے، تحریک انصاف کا پرچم ان کو کہیں نظر آتا ہے تو وہ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ تو ہمیں تو وہاں پہ کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں مل رہی، ایون بریتھنگ سپیس نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وفاقی وزراء موجود ہیں اور الیکشن کمیشن کی خاموشی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کس طرح کی کوئی وفاقی وزیر جو ہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشن کمپین میں حصہ لے سکتا ہے؟ لیپ ٹاپ بانٹے جا رہے ہیں، ترقیاتی پیکیجز اناؤنس ہو رہے ہیں، پھر بلاول صاحب وہاں پہ موجود ہے، آصفہ صاحبہ وہاں پہ موجود ہے، وہ کمپین کو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے لیے حالات بالکل مختلف ہے۔ ایک ریاست دو دستور کی جو بات ہم کرتے ہیں، یہ وہ ایک ریاست دو دستور ہے جہاں پہ باقی پارٹیوں کے لیے ایک قسم کی قوانین ہے اور تحریک انصاف کے لیے دوسرا قانون ہے، لیکن عملاً طور پہ ہم الیکشن جیت چکے ہیں۔ تحریک انصاف جو ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 7 جون کو الیکشن جیت کے اپنی گورنمنٹ بنانے کی پوری کوشش کرے گی۔ عمران خان صاحب، گلگت بلتستان عوام کی ضد ہے، ہم نے صرف اپنے ووٹ کو محفوظ کرنا ہے، فارم 45 کے ریزلٹ کو فارم 47 پہ کنورٹ کرنا ہے، ووٹ تحریک انصاف کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے گلگت بلتستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ الائنس کیا، پولو مین ان کا نشان تھا۔ جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ تحریک انصاف کے تمام امیدواروں کا نشان ایک ہوگا تو ان کے پاؤں کی نیچے سے زمین نکل گئی اور انہوں نے جی بی ڈیموکریٹک موومنٹ پہ بھی پابندی لگا دی، ہمارے تمام لوگوں کو آزاد ڈکلیئر کیا، تمام نشانات الگ الگ دیے گئے، کسی کے پاس خیمہ ہے تو کسی کے پاس وکٹ ہے، کسی کے پاس چارپائی ہے تو کسی کے پاس ٹرانسفارمر ہے، لیکن گلگت بلتستان کی عوام گھر گھر جا رہی ہے اور تحریک انصاف اور عمران خان کی امیدواروں کے جو نشانات ہیں وہ لوگوں کو یاد کروا رہے ہیں۔
24 में भी कर चुके हैं ना, तो मैं ख्याल है अब आप लोग भी तल्ख तजुर्बा से जो हम गुजरे हैं, अच्छा फॉर्म 47 वाला एक चीज शफी जान साहब, एक चीज़ से पहले कि मैं खेलदोस्त साहब और अरसलान साहब की तरफ जाऊं, उनसे पूछूं कि आपको इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही, एक चीज़ बैरिस्टर गौहर साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जाएगी तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे सिस्टम से निकलने में। सिस्टम से निकलने का मतलब ये है कि आप लोग स्टैंडिंग कमेटीज़ में से तो वैसे ही निकले हुए हैं, क्या आप लोग इस्तीफ़े देंगे असेंबली से और केपी गवर्नमेंट भी छोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे? देखिए, पहली बात ये है कि सिस्टम में तो कोई हमारे लिए स्पेस अवेलेबल नहीं है। आप जहां भी पाकिस्तान में इलेक्शन कराएंगे, जीत तहरीक इंसाफ और इमरान खान की होगी। आपने बाय इलेक्शन पंजाब के देखे होंगे कि जिस तरीके से हमें वहां पे आजादाना तौर पे कैंपेन नहीं करनी दी, इवन हमें अपना इलेक्शन मटेरियल जो है, जो पोस्टर बैनर नहीं, होता है, मुझे वो लगाने समझाएं कि बैरिस्टर गौहर जब ये कह रहे हैं की बात है, शफी मैं जान इसी पे आ रहा हूँ, मुझे सुन लेना, मुझे सुन लेना, 2 मिनट आप सुन लें, मैं इसी पे आ रहा हूँ। जहां तक बैरिस्टर गौहर की बात है, तो आपने गिलगित बल्तिस्तान की में भी देख लिया कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ जो बर्ताव हो रहा है, और ये दानली की मुतरातिफ है कि आप एक पार्टी को कैंपेन के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये पूरी तैयारी कर चुके हैं फॉर्म 47 के रिजल्ट्स के लिए। जिस तरीके से हमने खैबर पख्तूनख्वा में फॉर्म 47 के रिजल्ट रिसीव किए, हमने अपने फॉर्म 45 को कन्वर्ट किया, फॉर्म 47 को हमने हजारों लोग आरओ ऑफिस के सामने बैठाए। हम यही काम हम गिलगित बल्तिस्तान में करेंगे, इस मैकेनिज्म पे हम काम करें कि वोट तो पढ़ना ही पढ़ना, तहरीक इंसाफ को महफूज करना है। बैरिस्टर गौहर साहब जो कह रहे हैं वो इशारा दे रहे हैं, इशारा यही है कि इस सिस्टम से हमें निकलना बाहर पड़ेगा, क्योंकि अब फैसला जो है वो सड़कों पे होगा। हमने तो हर चीज ट्राई कर ली, धरना दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, अडयाला के सामने, कोर्ट्स में गए, पीएम से बात की, सीएम को खत लिखा, चीफ जस्टिस को कॉल्स की, हमारे पिटीशन नहीं लगाए जा रहे, खान साहब तक रिसाई मुमकिन नहीं है, तभी सहूलत नहीं मिल रही, आइसोलेशन में है, तो इस सिस्टम से बाहर निकलने की वो इसलिए बात कर रहे हैं। ठीक है अरसलान साहब, ये जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 ये क्या मामला है? बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहाँ जाके कह रहे थे कि आप फॉर्म 45 देख लें, 47 हम संभाल लेंगे, ये क्या मामला है 45 47 का? आई थिंक फॉर्म 45 फॉर्म 47 इज अ ओपन सीक्रेट, और बताए ना क्या है इसके ऊपर कोई देखिए, फॉर्म 45 एक आपकी रिकंसिलेशन होती है जब आपके पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं उनके सामने, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो होता है वो फॉर्म 47 पे होता है, जिसके ऊपर काफी डिस्प्यूट्स भी रहे, मल्टीपल स्पेकुलेशंस भी हुई। लेकिन आई थिंक कि जिस तरीके से भी पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा कि उनको पता है कि फॉर्म 45 जो है वो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है और फॉर्म 47 कैसे करना है। दे हैव डन दिस एक्सपीरियंस इन केपीके अकॉर्डिंग टू देम और उन्होंने जीत का भी ऐलान किया। तो जब इतना कॉन्फिडेंट है तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा इसके ऊपर जो ये रोना धोना वर्ड मुनासिब शायद ना हो, लेकिन जो कंसर्न्स शो कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जिक्र कर रहे थे ना, कहीं उनको ये शक, वो इस बयानिए को तो आगे नहीं बढ़ा रहे जो पीटीआई पीएमएलएन पे इल्जाम लगाती है कि फॉर्म 47 की हुकूमत है। क्या बिलावल साहब इसी बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं? कंसर्न्स वहां पे स्टार्ट होते हैं जहां पे कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो। बेसिकली जो इस वक्त आप देखें कि जो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, जब वो ओपनली रैलियां और स्पीचेस और जलसे कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें किसी और तरफ इंडिकेशन को लेके जाती हैं। तो आप लोग भी तो कर रहे हैं, इलेक्शन में हम आप लोग नहीं कर रहे? नहीं, देखें गवर्नमेंट के अंदर उसके अंदर होता है कि हु हैज द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। अगर आप बिलावल साहब की बात करते हैं, बीबी आसफा साहिबा की बात करती हैं, तो दे आर लेजिस्लेटिव्स के ऊपर कभी भी पाबंदी नहीं होती है इलेक्शन कैंपेन्स पे। जो उनके पास एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं, जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं या मिनिस्ट्रीज है, कैबिनेट मेंबर्स, ट्रू। नो पीपल्स पार्टी के पास कोई भी इस वक्त जो है मिनिस्ट्री नहीं है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ कैबिनेट। नहीं, मैं तो पीएमएलएन की बात कर रही हूँ, मुझे पता है पीपल्स पार्टी इज नॉट इन कैबिनेट। जी, तो हमारा उसके ऊपर कोई इस तरीके से क्वेश्चन मार्क करना मुनासिब नहीं है। और अभी मैं पीएमएलएन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी भी बात सुन रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने बड़े अच्छे की पॉइंट्स रेस किए सिंध के लिए, सिंध के पानी के लिए, सिंध के सूबों के लिए। लेकिन साथ साथ मुझे बड़ी सुन के बात हैरत हुई कि ये जो सारी स्पेकुलेशंस आ रही हैं, ये पीएमएलएन की कैबिनेट मेंबर्स की तरफ से आ रही हैं। आप राना सनाउल्लाह साहब का ऑन रिकॉर्ड है, सुने उन्होंने बीआईएसपी के बारे में क्या कहा। फिर इत्तेहादी जो कैबिनेट में है, मुस्तफ़ा कमाल साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ये सारा 28वीं तरमीम, ये सारी चीजें कैबिनेट मेंबर्स नेशनल मीडिया पे जब बात कर रहे हैं तो वो की कंसर्न रेज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली जो लोगों के सुनना चाहते हैं, पार्टी का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उनकी कंसर्न्स के ऊपर, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बुनियादी इसके ऊपर
नुक्ता नज़र आप कहें या सूल कहें, तो वो आवाम के सामने बिल्कुल पेश ठीक है। करने मैं ज़रा BISP पे भी बात करूंगी, क्योंकि खेलदा साहब आप कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम का तो कहीं आता पता नहीं है, कुछ नहीं है, अभी तो बन भी नहीं रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोग के अपने मिनिस्टर्स बात कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई जब खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा गिलगित बल्तिस्तान वालों से कि आप ये सोचें कि आप फैसला आप करें, आपको लाहौर चाहिए या आपको कराची चाहिए, आपको गिलगित लाहौर जैसा बनाना है या आपको गिलगित कराची जैसा बनाना है। आप क्या समझते हैं कि गिलगित को लाहौर जैसा बनना चाहिए या कराची जैसा बनना चाहिए? देखिए, ये फैसला गिलगित की आवाम को करना है। इस वक्त PMLN पंजाब में, मरकज़ में और पीपल्स पार्टी सिंध में, KPK में PTI की जमात है 13 साल से 18 साल में ये बैठे हुए हैं। हम भी पंजाब में काफ़ी वक्त से हुकूमतें कर रहे हैं। तो बात यह कि आवाम को फैसला करना है कि वो उनको किस पार्टी की कारकर्दगी, किस सूबे की जो है जो गवर्नेंस बेहतर है, तरक्की खुशहाली नज़र आती है। कुछ ये राज नहीं है। जब हम सिंध में, मेरा ताल्लुक सिंध से है, मैं कराची शहर में रहता हूँ, कराची से लेकर कश्मीर तक सफ़र करता हूँ, तो मुझे जो लोग मिलते हैं हमें तो ये डिमांड करते हैं कि आपने पंजाब को बना दिया, मरियम नवाज साहबा को सिंध में लिया है। खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि शहबाज स्पीड दिखाए। तो मतलब मुस्लिम लीग नून की माजी और आज कारकर्दगी से और भरा हुआ है जो गवर्नेंस के हवाले से, जो सूबे की तरक्की, जो काम किया है, वो प्रोजेक्ट सारे नवाज शरीफ साहब के हो। और जो GB में भी जो हुकूमत नवाज शरीफ साहब की 3 साल, वो दौर निकाल लें, वहाँ के मंसूबे निकाल लें। तो ये तो बात करना, देखें ये जमहूरियत है, इलेक्शन मुहिम है, जलसे में अपनी कारकर्दगी, अपनी बात करना ये हर किसी का हक है। बिलावल भुट्टो साहब आप इस बात पे बिलीव करते हैं कोस्तानी साहब कराची जैसा बनाऊंगा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में डिलीवर नहीं किया, खासकर कराची में डिलीवर नहीं किया, ये मानते हैं आप? मैं कहता हूँ ये मुझे आप छोड़ दें। हम दोनों एक अलग अलग जमातें हैं, अलग अलग। हमेशा इलेक्शन हमने 2024 भी लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लड़े थे, अता तारड़ साहब उसके मुकाबले में थे। इधर सिंध में भी हमने कई सीटों पे हमारी इलेक्शन हुई है। तो ये कि हम 2 जमातें हैं, हमारा अपना अपना मंशूर है, आइडियालॉजी है, ये फैसला अवाम को करने दे। सिंध की अवाम मेरे से बेहतर बता सकती है, कराची शहर की अवाम, सूबे की अवाम बेहतर बता सकती है कि क्या उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है, कैसी सड़कें हैं। ये कोई राज, देखें आज के दौर में हम हम टीवी पे तीनों बैठ के अवाम को हम समझते हैं कि हम बड़े सियाने हैं, अवाम जो बेवकूफ़ नहीं, आम आदमी हमसे ज़्यादा बाशऊर है, वो अपने मसाइल पे, अपने वसाइल पे उनको ज़्यादा ना, वो सब कुछ देख रहे हैं और वो डिसीजन भी करते हैं। तो ये फैसला सिंध की अवाम को, GB की अवाम को करने दिया जाए, बजाय कि हम आपस में, हम कल फिर इकट्ठे होंगे, बजट पास कराएंगे, मैं पीपल्स पार्टी हमारे साथ होगी। यही ये बात नहीं है कि हम मैं ये बड़ी दिलचस्प आपने बात की है। मैं जरा इस पे शफी जान साहब का भी मौक़िफ़ ले लूं। मैं एक सेकंड शफी जान साहब, मुझे याद है अभी कुछ अर्से पहले जब आप मेरे प्रोग्राम में आए थे, आपने स्टूडियो से ज्वाइन किया था और आप बड़े वो कह रहे थे कि जी 28वीं तरमीम का पीपल्स पार्टी रास्ता रोके, तो हम पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाने को, साथ बैठने को भी तैयार है। अभी आपने कोस्तानी साहब की गुफ्तगू सुन ली ना कि गिलगित बल्तिस्तान में जो एक दूसरे के खिलाफ और तनकीद और जुमलेबाजी और क्रिटिसिज्म, एवरीथिंग इज़ ऑन, और अब वो कह रहे हैं कि जी अभी कुछ दिन की बात है, 7 जून गुजर जाएगा, यहीं बैठे होंगे, यहीं सा बजट पास करा रहे होंगे। तो फिर PTI क्या सोच रही है कि आपको लगता है कि 28वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी आपके साथ मिल जाएगी? कि पहली बात यह है कि ये इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पे इल्जामात लगा रही है और नून जो है वो पीपल्स पार्टी पे इल्जामात लगा रही है, नूरा कुश्ती है। अगर नूरा कुश्ती ना होती तो पीपल्स पार्टी को चाहिए कि इस इत्तेहाद से बाहर निकले। पीपल्स पार्टी की वजह से ही ये हुकूमत कायम हुई थी, पीपल्स पार्टी की वजह से ही 26वीं और 27वीं तरमीम हुई है। पीपल्स पार्टी अगर ये समझती है कि ये हुकूमत जो है नाकाम हो चुकी है, जिसका जिक्र गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल साहब कर रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार तो फिर बिलावल साहब भी हैं। उन्होंने एक इनको इत्तेहाद की सूरत में एक सपोर्ट दी हुई है
بات بڑی واضح ہے کہ آج پاکستان میں یہ 4 سال سے مسلط ہے. پہلے 2 سال اس میں پیپلز پارٹی تو کیبنٹ کا حصہ تھی, پھر اس کے بعد 2 سال رجیم چینج کے بعد, کیونکہ یہ بیرونی سازش تھی عمران خان کے خلاف, اندرونی غداروں نے مل کے یہ سازش کامیاب بنائی. تب سے لے کے آج تک جو بھی مس گورننس ہے, جو بھی کرپشن ہے, جس طریقے سے ادارے تباہ کیے گئے, جس طریقے سے انویسٹمنٹ باہر گئی, جس طریقے سے پیسہ باہر جا رہا ہے, جس طریقے سے غربت بڑھ رہی ہے, جس طریقے سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے, ایکسپورٹ نیچے جا رہی ہے, سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر, آٹا دال چینی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, پیٹرول جس طریقے سے بڑھا, یہ دونوں جماعتیں اس کے ذمہ دار ہیں. ہاں, پیپلز پارٹی کے پاس ایک موقع ہے. پیپلز پارٹی اس وقت 28ویں ترمیم کی بات تو کر رہی ہے, وہ ایک سٹینڈ بھی لے رہی ہے. اگر اس سٹینڈ پہ یہ قائم رہتے ہیں تو تحریک انصاف ہر اس سیاسی قوت سے بات کرے گی جو 28ویں ترمیم کے خلاف ہوگی, جو اس مسلط شدہ ٹولہ جو ہے اس کے خلاف ہوگی, کیونکہ 28ویں ترمیم میں تو این ایف سی کی ریوزٹ کی بات ہے, صوبوں کی تقسیم کی بات ہے, کراچی گورنر کو فیڈرل ٹیریٹری کی بات ہے. شفیع جان صاحب, آج آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں, کیا آپ کو کہیں ریگریٹ ہوتا ہے کہ جب 24 کے الیکشنز ہوئے تھے اس کے بعد پی ٹی آئی نے آپ کو آفر کی تھی کہ آئیے جی ساتھ مل کے حکومت بنا لیتے ہیں, جب آج ہاتھ ملانا ہے تو پہلے ہی ملا لیتے. نہیں نادیہ صاحبہ سن لیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے آفر کی تھی, ایسی کوئی آفر انہوں نے نہیں کی, اور یہ ڈنڈے کے زور پہ دونوں ایک ہے. یہ دونوں فارم 47 کی پیداوار ہے. جب ڈنڈے کا زور آتا ہے تو پھر آپ نے نہیں دیکھا کہ 26ویں 27ویں ترمیم میں کس طرح لائن میں کھڑے ہو کے دونوں نے ووٹ دیا. اب 28ویں ترمیم میں اگر دیر آئے درست آئے, پیپلز پارٹی ایک اصولی سٹینڈ لے رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ پھر 28ویں ترمیم میں کچھ لوگ کچھ دو پیے مکمکا کر لیں, کیونکہ ان کی تو سیاست ہی ختم ہو جائے گی اگر یہ اپنی سیاست زندہ رکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ بھٹو کے آئین کو تو انہوں نے مسخ کر دیا. اگر یہ باقی اپنی سیاست زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو 28ویں ترمیم پہ اصولی سٹینڈ لینا پڑے گا. ارسلان صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 28ویں ترمیم آئے گی, سب بھی تو سنی سنائی بات ہے. چلے میں ساری سنی سنائی باتوں کو ایک طرف کر دیتی ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ بڑے ایک منجھے ہوئے سیاستدان تو اپنی جگہ, لیکن ان کی بڑی ایک پی ایم ایل این کے ساتھ ایک ایفیلیشن, ایک ایسوسیشن بڑی اسٹرانگ ہے. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی وہ بڑے کلوز. بی آئی ایس پی پر انہوں نے کہا, جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, انہوں نے کہا اس پہ کرپشن ہوتی ہے, یہ بھکاری بنانے کی بات والی بات ہے. بی آئی ایس پی, اس سے کسی کو فائدہ آج تک نہیں ہوا, صوبے اس پہ اپنا بوجھ خود اٹھائیں. اور اس پہ کیا پیپلز پارٹی کا اسٹانس ہوگا؟ رانا ثناء اللہ سے بڑا کیٹیگوری کر رہے ہیں کہ ان کو اعتراض ہے بی آئی ایس پی پر, اور ان کا کہ ٹھیک ہے اگر وفاق نہیں تو ہر صوبہ اپنا چلا لے. پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں جی, پیپلز پارٹی اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے, نہ ایسی کوئی چیز ایکسیپٹیبل ہوگی, کیونکہ اس میں دیکھیں ہمیں بنیادی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وفاق جو ہے وہ سمبل آف یونٹی ہوتا ہے, اور بی آئی ایس پی کو کنٹروورشل کوئی اس لیے نہیں قرار دے سکتا کیونکہ یہ ایک واحد انسٹیٹیوٹ ہے جس کا سروے نہ صرف آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ, آل انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں اس کو ریکگنائز کرتی ہیں ایز موسٹ فیئر, موسٹ ٹرانسپیرنٹ اینڈ موسٹ ریکگنائز سروے. اور جب آپ آئین کی بات کرتی ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں, وفاق کی بات کرتے ہیں, تو ہر طبقے کے اوپر آئینی ذمہ داری ہیں. اور یہ بی آئی ایس پی کے جو بینیفیشریز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پورے سوسائٹی کا سب سے ولنریبل پارٹ ہے. یہ ایک پاکستان تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, غریب ملک ہے, اس میں صرف جو آپ تو غریب ہے نا, تو غریب اپنے اپنے صوبے کے غریب سب سنبھال لیں. اور جس آپ ٹرانسپیرنسی کی بات کریں نا ارسلان صاحب, ہولڈ آن ارسلان صاحب سن لینا. بے نظیر انکم سپورٹ میں بڑے گھپلوں کا انکشاف. گزشتہ 10 برسوں میں 23 ارب 68 کروڑ کی خطیر رقم 1,40,000 سرکاری ملازمین اور ان کے اہل خانہ میں بانٹی گئی. 2019-20 میں 55,000 سے زائد سرکاری ملازمین اور ان کی فیملیز نے بی آئی ایس پی سے رقوم وصول کی. سب سے زیادہ رقم سندھ اور خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کو منتقل کی گئی. اور پی اے سی, یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات ہو رہی ہے کہ ذیلی کمیٹی نے ایف آئی اے کو غیر قانونی طور پر رقوم وصول کرنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی. 141 ارب کی بات ہو رہی ہے سر یہ, اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ وائڈ ریکگنائز, بڑی ٹرانسپیرنٹ, اور ہونے دے, ہوگی. ہر صوبہ اپنے اپنے غریبوں کو کیوں نہیں سنبھال سکتا؟ دیکھیں اس کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے کہ ہر گھر کا ذمہ دار اس گھر کا بڑا ہوتا ہے. یہ ایک ادارہ وفاق کے انڈر آ رہا ہے, اور اگر آپ پی ڈی ایم 2013 سے 15 اور یہ 2 سال لگائیں تو تقریباً پونے 9 سال پی ایم ایل این نے فیڈرل گورنمنٹ کو رول کیا ہے
جس میں BISP ان کے انڈر آتا ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے اس میں FIR کٹوائی جائیں. اگر کوئی سپورٹ چاہیے مجھے یہ بتائیں آپ کو اعتراض کیا ہے؟ اگر یہ وفاق کے بعد پیسہ نہیں ہے، وہ کنگال ہو جاتا ہے، اس نے لونز واپس کرنے ہوتے ہیں، اس نے انٹرسٹ بھی دینے ہوتے ہیں، آپ کو اعتراض کیا ہے کہ اگر یہ صوبے اپنا اعتراض سنبھال یہ لیں؟ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت ہے اور ایک غریب عوام، کسان، ہاری، جو غربت پورٹی لیول کے نیچے جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے جو رائٹس ہیں اس کے اوپر پاکستان پیپلز نہیں تو پارٹی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی BISP نہیں چلائے گی، وہ غریبوں کو نہیں دے گی، یہ PMLA نہیں دے سکتی ہے؟ نہیں تو وفاق کیا کرے گی؟ پھر یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ کسی اور کا پاکستان تو نہیں ہے، یہ ہم سب کا پاکستان ہے، ہر پاکستانی کا رائٹ ہے. وفاق کا یہ فرض بنتا ہے ایک بڑے کے لحاظ سے جو ولنریبل موسٹ سب سے اچھا غریب مجھے طبقہ ایک ہے بات اور اس کا بتائیں خیال کھیلدار کرے. صاحب، BISP کو تو انہانس کرنا چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو رادر دین مطلب ابھی 148 ارب کی کرپشن ہے تو اس سے بڑھ جائے ارب کی مطلب. اچھا کھیلدار دیکھیں صاحب، کرپٹ لوگوں کو سامنے لے کے آیا جائے، ان کے اوپر FIR لانچ کی جائیں. اگر کوئی انکوائری کے اندر کوئی سر چھوڑ گیپ ہے، دینا، کوئی کس چیز کی ملک میں کمی رہ ہے رہے تو ہیں؟ یہاں پہ گورنمنٹ نیب کے کیسز چل چل کے صدیاں تو سالوں میڈم وہ گزر کون جاتے ہیں. کرے گا؟ فیڈرل گورنمنٹ نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ اگر فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی سپورٹ چاہیے تو آئی ایم کیٹیگورکلی سیئنگ کہ سندھ گورنمنٹ از ریڈی ٹو اچھا پرووائڈ آل دی سپورٹ. کھیلدار صاحب، آپ نے کہا 28ویں یعنی ترمیم میں ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی، یہ سارے خدشات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بٹ ایز فار ایز BISP از کنسرن اس پہ تو خدشات کا اظہار رانا ثناء اللہ صاحب نے کل کر دیا. کیوں ان کی ریلیکٹنس ہے کہ جی صوبوں میں بانٹ دیے جائیں، اگر KP اپنے غریب سنبھال لے، فلاں اپنے BISP کے جو ان کے لوگ ہیں ان کو سنبھال لے، کیوں نہیں پیپلز پارٹی ایسا کر سکتی؟ دیکھیں میں نے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ ہماری حکومت میں کچھ وزراء یا ہماری جماعت کی یہ رائے ہے کچھ لوگوں کی کہ جو بسپ ہے وہ صوبوں کو منتقل کیا جائے. NFC کے تحت تمام صوبوں کو اپنی رقوم ملتی ہے. وفاق کے بعد آپ نے خود فرمایا وفاق کے پاس قرض اٹھا کے تنخواہیں اور باقی جو چیزیں پوری کی جاتی ہے. تو جب آپ اپنے وسائل آپ کو ملتے ہیں تو آپ جیسے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ہاری کارڈ ہے، ہیلتھ کارڈ ہے، مینارٹی کارڈ ہے، ویلفیئر کے لیے انہوں نے کئی پروجیکٹ شروع کیے. تو سندھ کو بھی چاہیے اپنا حصہ ڈالیں. تو یہ بسپ کو ختم کرنے کی کوئی تجویز نہیں ہے. بسپ جو بے نظیر صاحبہ کے نام سے، شہید محترمہ کے نام سے، وہ جاری رہے گا. ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ یہ جو صوبے جو 800 ارب ہے یہ صوبے اپنا کنٹریبیوشن کریں. وفاق کیوں کرے اس کنٹریبیوشن کو؟ تو یہ بھی تبھی ممکن ہوگا جب پیپلز پارٹی اس پہ اتفاق کرے گی. اگر پیپلز پارٹی اتفاق نہیں کرتی ہے تو یہ ترمیم کے اس کے لیے لانی ہوگی. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ہم خواہش کریں اور پوری ہو جائے. تو اس کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم دلیل سے بات کر رہے ہیں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کا حسن ہے. اگر پیپلز پارٹی کو یہ بات سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آتی ہے تو جب ہمیں جتنی میجارٹی ہوگی تو پھر ہم قدم اٹھائیں گے. اس وقت ہمارے پاس وہ نہیں ہے نمبرز کے ہم اپنے تائیں یہ کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں میری بھی ذاتی رائے ہے کہ یہ صوبوں کو اپنا کنٹریبیوشن کرنا چاہیے. کیوں NFC کے تحت بہت پیسے ملتے ہیں صوبوں کے بعد. اس وقت وزیر اعلیٰ زیادہ اختیار ہے، اس کے پاس زیادہ وسائل ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن مسئلہ میں تو ویسے ایک بات اور سوچتی ہوں، مجھے شاید اس کا کمی ہے وسائل کی. ٹھیک ہے کوستانی صاحب، اس کا جواب شاید شفیع جان صاحب ہی دے دیں. مجھے شفیع جان صاحب سے بڑی امپورٹنٹ بات بھی کرنی ہے، وہ ہے KP کے بجٹ کے حوالے سے بھی. اب کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جی اگر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی تو پھر صوبے کا یعنی KP کا بجٹ بھی پیش نہیں ہوگا، یہ بجٹ بھی پاس نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے شفیع جان صاحب؟ دیکھیے بنیادی حق ہے عمران خان صاحب کا اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کا کہ ان کی ملاقات ہو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، تو اس بجٹ میں ان کی انپٹ چاہیے، ان کا ویژن چاہیے. تو اس کے لیے CM افریدی صاحب نے اور ایڈوائزر مزمل صاحب نے ایک پیٹیشن بھی فائل کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، اس ملاقات میں بجٹ پہ ڈسکشن ہو، ان کی انپٹ اس میں ایڈ کریں، اس کے بعد پیش کر دیں. ہم اس بار متوازن بجٹ لے کے آئے ہیں، بالکل بیلنس بجٹ ہوگا، عوام دوست بجٹ ہوگا، اور ہم اس کی تیاری کمپلیٹ کر چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا ڈیسیژن کرتی ہے. اگر ملاقات نہیں ہوتی تو کیا بجٹ پیش ہی نہیں ہوگا؟ دیکھیں اگر ملاقات نہیں ہوتی، علیمہ آپا نے بھی ایک مشورہ دیا ہے، ان کا مشورہ بھی سر آنکھوں پر. اس کے بعد یہ جو چیز ہے، یہ ہم پارٹی کے ایک ہیرارکی موجود ہے، ایک پولیٹیکل کمیٹی موجود ہے، عمران خان صاحب نے ہی ان تمام لوگوں کو عہدے دیے ہوئے ہیں، ان کے سامنے یہ چیز رکھیں گے، پھر جو پولیٹیکل کمیٹی اس پہ ڈیسائیڈ کرے گی وہ منون قبول کیا جائے گا. اچھا کھیلدار صاحب، یہ تو جو بنیادی حق ہے جس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے ملاقات،
سہیل آفریدی کی عمران خان صاحب سے، یہ آپ لوگ کروا دیں، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں عدالتوں کا رخ کرنا پڑتا ہے ان کو؟ دیکھیں، میں سمجھ رہا ہوں یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کا کام ہے جیل رولز کے تحت ملاقات کرانا، اور یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پابندی کیوں لگی ہے. جب پابندی جو پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ یا ہمارے ساتھ جو کمنٹمنٹ کی کہ کوئی بھی اس طرح کی ملک کے خلاف، ملک کے اداروں کے خلاف، ہمارے سپہ سالار کے خلاف کوئی ایسی بات، گفتگو، سیاسی بہنیں جب ملتی ہے تو ان کا سیاست سے یا اس قسم کی گفتگو کرنے سے یا اس طرح کی انتشار آ کر باہر پھیلانے کا کیا فائدہ تھا؟ نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے، شہباز شریف صاحب جب جیل میں تھے، ان کے دور میں ان کی بھی فیملی جاتی تھی، مگر کبھی بھی وہ باہر آ کے سیاسی گفتگو یا کوئی بھی ایسی گفتگو نہیں کرتے. یہ تو متنازع باتیں، اور انہوں نے ایک جو علیمہ پہ پہلے پابندی، جو دو بہنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں سہیل آفریدی چلا جائے اس وقت صوبے کے چیف ایگزیکٹو، عدالتیں کو اگر ان کو کوئی خدشہ ہے چلے جائے عدالت. دھرنے سے، تماشے سے، ہر ہفتے آ کے اسلام آباد عوام کو تنگ کرنا، پنڈی کے لوگوں کو تنگ کرنا، اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں یہ تو کہہ رہی ہوں کہ آپ ملوا دیں تو عدالتوں کی ضرورت نہیں پڑے. یہ چاہتے نہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے تو عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے تو ان کے دکان چلتے رہیں گے، جو چھوٹے چھوٹے دکان انہوں نے کھولے ہوئے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ ان کو اپنا جو کیس ہے عدالتوں میں جا کے لڑنا چاہیے، بجائے کہ میڈیا پہ، بجائے کہ سڑکوں پہ. تو ان کو ریلیف نہیں مل رہا ہے. ریلیف اگر ان کو بے قصور ہے، کوئی ان کو قانونی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں عدالتوں کے دروازے کھڑکھڑائیں. بالکل ٹھیک ہے، کھڑکھڑا رہے ہیں اور عدالتوں کے دروازے. اب ریلیف ملنا یا ملنا ان کی قسمت. بہت شکریہ کھیلدہ صاحب آپ کا، ارسلان صاحب آپ کا بھی، شفیع جان صاحب آپ کا بھی. اور بڑی مزے کی بات، دلچسپ بات کی ہے جو ہمیں سب کو پتہ ہے. کھیلدہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی اب یہ الیکشن کیمپین ہو رہی ہے، 7 جون کو الیکشنز ہو جائیں گے، اس کے بعد سب آئیں گے، بجٹ آئے گا، ہاتھ ملائیں گے اور پھر موجہ ہی موجہ. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.